السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 15ویں پارے کا 8واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 77 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پھر جسے اس کا اعمال نامہ اس کا دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو وہ لوگ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ اور جو اس دنیا میں اندھا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا اور راہ سے بہت بھٹکا ہوا ہی رہے گا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ اور بے شک قریب تھا کہ کافر آپ کو اس وحی سے بہکا کر پھسلا دیتے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، تاکہ آپ ہم پر اس کے علاوہ کچھ اور گڑھ لیں، اور اس وقت وہ ضرور آپ کو اپنا دلی دوست بنا لیتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اور ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھک جاتے۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ اگر آپ ایسا کرتے تو ہم آپ کو زندگی میں بھی دگنا عذاب چکھاتے اور موت کے بعد بھی، پھر آپ اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور بے شک وہ مشرک قریب تھے کہ آپ کو اس زمین یعنی مکہ سے اکھاڑ دیں تاکہ آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں، اور تب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے زیادہ دیر نہ ٹھہر پاتے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ اپنے رسولوں میں سے جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے تھے ان کے بارے میں ہمارا یہی طریقہ رہا ہے، اور آپ ہمارے طریقے یعنی قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 15ویں پارے کا 8واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی 7 آیتیں 71 سے 77 تک۔ آیت نمبر 71 اور 72 پر غور کیجئے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، رہبر کے ساتھ بلائیں گے۔ تو یہاں امام کا معنی کیا ہے؟ کچھ لوگ امام سے فقہی امام مراد لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہاں امام سے مراد فقہی امام نہیں ہے، بلکہ دینی امام ہے۔ وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم سب کے امام ہیں اور اماموں کے امام ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ اس آیت کے ذریعے لوگوں کو بہلاتے ہیں، لوگوں کو بہکاتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے۔ پیشوا، لیڈر، قائد کون ہے؟ یہاں امام سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہر امت کے نبی ہیں۔ نمبر 2، یہاں امام سے مراد نامہ اعمال ہے جو ہر شخص کو دیا جائے گا۔ اب آئیے غور کرتے ہوئے چلے۔ ولا یظلمون فتیلا، ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیل اس جھلی یا دھاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی میں ہوتا ہے، یعنی ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 72 پر غور کیجئے کہ جو دنیا کا اندھا ہے آخرت میں بھی وہ اندھا ہوگا۔ دنیا کے اندر اندھا کیا؟ حق دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، لیکن قبول ہی نہیں کر رہا، اس سے محروم ہے۔ آخرت کا اندھا کیا؟ وہاں جو اللہ تعالیٰ خصوصی فضل و کرم کرے گا اس سے وہ محروم رہے گا۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 73 پر غور کیجئے۔ اگر آپ دوسرے کے دھرم کو مان لیں، دین کو مان لیں، طریقے کو مان لیں، تو وہ لوگ آپ کو دوست بنا لیں گے۔ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ اگر آپ گڑھ کے کوئی دوسری چیز لے آئیں تو وہ لوگ آپ کو تو دلی دوست بنا لیتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو بچایا ہے، وہ لوگ چاہتے ہیں کچھ کرنا لیکن کر نہیں سکتے۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ اگر آپ دوسری چیز لے کر آ جائیں گے تو سزا ملنے والی ہے۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ۔ تو پھر ہم آپ کو دوہرا عذاب دیں گے۔ پتہ یہ چلا جس کا مقام و مرتبہ جتنا اونچا ہے اس کی سزا بھی اتنی ہی اہم ہے، اور اس کے لیے اتنا ہی بدلہ اہم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر دوسرے راستے کی طرف چلے جاتے تو دنیا میں بھی ڈبل عذاب، آخرت میں بھی ڈبل عذاب ملتا۔ پھر آگے اللہ نے کہا ثم لا تجد لک علینا نصیرا۔ پھر آپ تو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پاتے۔ آیت نمبر 76 پر غور کیجئے۔ لوگ نکالنے کی دھمکی دیتے ہیں، تو NRC کا جو مسئلہ ہوتا ہے نکالنے کا، یعنی ملک سے نکالنے کا، نبیوں کو بھی نکالنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا۔ یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی پر لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، تو مکہ سے نکالنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ کامیاب ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ پھر بھی یہ لوگ ٹھہر نہیں پاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جو نکالنے کی دھمکی دیتے ہیں اللہ ان کو بھی نہیں چھوڑتا ہے، ان کے ساتھ بھی سختی سے نمٹتا ہے۔ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ پھر اگر یہ لوگ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو بہت کم دن ٹھہرتے،
پھر اللہ تعالیٰ ان سے بھی سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، توحید مضبوط ہونا چاہیے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔